کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہر چیز لکھ دی ہے پہلے سے ہی تو پھر میرا کیا غلطی ہے، میرا گناہ، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دا کریٹر آف خیر اینڈ شر، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب شر ایگزسٹ کرتی ہے میرے اندر جو کہ اللہ سے خالق ہے، تو پھر اس میں میری کیا غلطی ہے اور مجھ سے کیوں سوال کیا جائے گا؟ یعنی ان کو پہلے کہا گیا کہ یہ چیز دو، لیکن مے بی سم دعا چینج ڈیٹ، اور پھر وہ انہیں کہا گیا نہیں اب اس طرح سے ہوگا، بٹ وہ لوہے محفوظ میں چینج نہیں. لوہے محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دعا کرے ہاں، گا. وہ ایڈیٹنگ، وہ اللہ کا اتنا قابل نالج. بالکل. اسی طرح تقدیر تو ڈیلی بھی چینج ہوتی ہے، یعنی ڈپینڈنگ آن آر اعمال. اللہ کہتے ہیں نا جس کا رزق چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے اللہ گھٹاتا ہے، ڈپینڈنگ آن آر اعمال. پھر ایئرلی چینج ہوتی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ٹھیک ہوتا کہ اف ایوری تھنگ از ریٹن آلریڈی دین آئی ایم ناٹ ٹو بی بلیمڈ. تو کورٹ آف لا میں ہر چور یہ کہتا، ہر قاتل یہ کہتا سر آپ مجھے بلیم کیوں کر رہے ہیں، تو لکھا ہوا تھا میں نے اس کو مارنا تھا بس. جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہونا ہے، اور ایک ہے جو ہونا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا. تقدیر کو سمجھنے کے لیے پہلا سینٹنس ٹھیک نہیں ہے، دوسرا سینٹنس ٹھیک ہے. کہ ایک بندہ سوچی جائے میں نے ایسا کیوں کیا، کیوں غلطی کی، کاش نہ کرتا، وہ پاگل ہو جائے. تو اس کے لیے تھیوریپیٹک ہے کہ یار قدر اللہ و ما شاء فعل، اٹ واز ریٹن. جا کے اس دفعہ تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ ہے کہ بجائے کہ ہم صرف لیکچرز دیں، وی آر ہیونگ اے لاٹ آف Q&A الحمدللہ. اور کچھ سوالات میں دیکھ رہا ہوں ہر ادارے میں، ہر یونیورسٹی میں ریپیٹڈلی آ رہے ہیں اور بہت کامن ہے. میں بھی بے شک ہم اس سے بات کر چکے ہیں ملٹیپل ٹائمز، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کی پرسپیکٹیو سے کہ ان کو ایک فوراً فائنل جواب دیے جائیں، کہ ان کو تسلی بخش جواب مل جائے ان سوالات کا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک سوال جو آ رہا ہے وہ یہ کہ تقدیر، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہر چیز لکھ دی ہے پہلے سے ہی تو پھر میرا کیا غلطی ہے، میرا گناہ، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دا کریٹر آف خیر اینڈ شر، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب شر ایگزسٹ کرتی ہے میرے اندر جو کہ اللہ سے خالق ہے، تو پھر اس میں میری کیا غلطی ہے اور مجھ سے کیوں سوال کیا جائے گا، چونکہ ہر چیز لکھی جا چکی ہے. جی مشائخ، شیخ تفضل وغیرہ. شیخ آپ پہلے سٹارٹ کریں انشاءاللہ. شیخ آپ دیکھیں علم میں آپ سب سے آگے ہیں، انشاءاللہ آپ کریں گے تو پھر ہم انشاءاللہ. چلیں جی بسم اللہ. نہینا ان نتکلم عند اکابرنا، اللہ اکبر. منع کیا اپنے بڑوں ادب ہے نا شیخ، ادب ہے. لیکن الامر فوق الادب ہے شیخ. البرکۃ مع اکابر. چلیں جی بس. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اچھا یہ سوال جو ہے ظاہر ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ملٹیپل طریقوں سے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کیا پتہ کہ تمہاری تقدیر کیا لکھی ہے. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو آبویسلی یا تو پتہ ہونا انسان کو میری تقدیر یہ لکھی ہے، نمبر 1. تو یہ تو ایک ہے ڈائریکٹ جواب. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں لکھا ہونا باؤنڈ نہیں کرتا انسان کو کہ انسان جو ہے اب اس کے مطابق ہی، یعنی انسان مجبور ہو گیا. یعنی اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تو یہ اب باؤنڈ نہیں کر رہا انسان کے اوپر، جبر نہیں ہو گیا. تو جیسے مثال کے طور پہ اس کی مثال میں عام طور پہ ایک ایسی دیتا ہوں ایک کلاس روم میں ٹیچر کی. تو ٹیچر جو ہے کئی دفعہ ایک اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے کہتا ہے یار تو نے فیل ہو جانا، میں تجھے لکھ کے دے دیتا ہوں. باقاعدہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں مجھ سے لکھوا لے تو فیل ہے. اب گیس کریں وہ ٹیچر وہ کہے جی لکھوا دیں، لکھ دیں، اور وہ لکھ دیتا ہے جی، اور وہ واقعی فیل ہو جاتا ہے. اب وہ کہے جی آپ کی وجہ سے میں فیل ہوں کیونکہ آپ نے لکھ کے دیا تھا. وہ کہے گا نہیں میں نے لکھ کے نہیں دیا تھا، میں نے تو لکھا تھا اپنے تجربے کی بیسس پہ، اپنے علم کی بیسس کے اوپر. فیل تو خود ہوا اپنے ایکشن کی بیسس پہ. تو فرق ٹیچر میں اور اللہ تعالیٰ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نالج جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اگر اللہ نے لکھ دیا تو ایسے ہی ہے جیسے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے جیسے ماضی ہو گیا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھنے سے وہ مجبور نہیں ہو گیا. اسی طریقے سے جیسے آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ خیر و شر کا مالک یعنی خالق ہے، بالکل اللہ ہے. یعنی واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرتا ہے، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کرتا ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اعمال کا لیکن فاعل نہیں ہے، اسی لیے نسبت جو ہے وہ انسان کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف نہیں ہوتی. تو ہاں زنا کو اللہ نے کریٹ کیا، کیونکہ اگر اللہ کریٹ نہ کرتا، اس کا خالق نہ ہوتا، زنا ہو ہی نہ سکتا. تو کوئی بھی چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ مخلوق ہے، تمام کی تمام، ہمارے ایکشنز، ہمارا سب کچھ، لیکن اس کا فاعل انسان ہے، اسی لیے اس کی سزا انسان کو ملتی ہے. اب انسان سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کتنا مجبور ہے، کتنا آزاد ہے. تو اس کا یہی ہے کہ جتنا انسان کے پاس اختیار ہے، ہم میں سے ہر بندے کو پتہ ہے یہ چیز سبجیکٹیو ہے. یعنی میں اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میرے پاس کتنے اختیارات ہیں. جتنے اختیارات ہیں اتنی ہی میری اکاؤنٹیبلٹی ہے، اتنا ہی میرے پاس یعنی فری ول ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا جبر ہے. مثال کے طور پہ بارش کب ہونی ہے میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن اس ہاتھ کو میں یہاں تک اٹھا سکتا ہوں، اس سے اوپر نہیں اٹھا سکتا، یہاں تک اللہ نے مجھے اختیار دی.
تو یہ سبجیکٹیوٹی کے ساتھ جو ہے نا یہ جو ہے نا اس کا ڈینائل ہو جاتا ہے کہ جی بالکل تو ہر بندہ دیکھ لے کہ میرے پاس کتنا اختیار ہے اور اسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. جو چیز انسان جب انسان سو رہا ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو آبویسلی وہاں پہ اسی لیے دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, غلطی سے کوئی تھپڑ لگ گیا کسی کو کچھ ہو گیا تو آبویسلی انسان اس پہ وہ ہے نا مکلف نہیں, کیونکہ وہاں پہ انسان کا اختیار سے باہر ہوگی. تو ہر وہ چیز ہر بندے کو پتہ ہے میرا اختیار کیا ہے, میرا سرکل آف جو ہے نا وہ فری ول کیا ہے, تو جتنا ہے تو یہ محمد علی بھی آپ سے ایڈ کریں کچھ. جی جی شیخ, ہم نے ایک چیپٹر آن قدر ڈاکٹر بلال فلپس کی یہ ہے ایک کتابچہ ہے IUU میں, وہ ہم نے پڑھا تھا عقیدہ 102 سبجیکٹ میں. اس میں نا لیولز آف تقدیر بھی اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ لوح محفوظ جو ہے نا وہ اللہ کا کامل نالج ہے اور اس سے ہمیں پرابلم نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از گاڈ آل مائٹی. ٹائم اللہ کی کریشن ہے اور ایک ٹائم فزکس کے مطابق ٹائم ایک ڈائمنشن ہے, اس کے فریگمنٹس ہوتے ہیں. اللہ نے سارے فریگمنٹس دیکھے ہوئے ہیں, پاسٹ پریزنٹ فیوچر. اللہ کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا. ایک تو یہ طریقہ, وہ اللہ کا کامل نالج ہے, اللہ نے لکھ دیا, اس کا کسی کو علم نہیں ہے. ایون جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا کہ ادھر کیا ہے. فرشتوں کو اللہ وہاں سے حکم دیتا ہے, کوئی حکم جاری کرتا ہے, وہ چیز پھر نیچے آتی ہے. تو فرسٹ ہیون کا بھی ایک لیول ہے. فرسٹ ہیون پہ فرشتہ آپ کو پتا ہے نا, دے آر رائٹنگ, دے آر ربنگ, دے آر اریزنگ. یہ اس کا مطلب ہے تقدیر اس لیول پہ چینج ہو سکتی ہے. جو فرسٹ ہیون والا جو لیول ہے, وہ جو دعا کہا جاتا ہے نا کہ جب دعا تقدیر کو بھی چینج کر دیتی ہے, وہ اس لیول پہ کرتی ہے, اس لیول پہ کرتی ہے, فرشتوں کے پرسپیکٹیو سے چینج ہو رہی ہے. یعنی ان کو پہلے کہا گیا کہ یہ چیز دو, لیکن مے بی سم دعا چینج اٹ, اور پھر وہ انہیں کہا گیا نہیں اب اس طرح سے ہوگا, بٹ وہ لوح محفوظ میں چینج نہیں. لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دعا کرے ہاں گا, ایڈیٹنگ, وہ اللہ کا اتنا قابل نالج. بالکل. اسی طرح تقدیر تو ڈیلی بھی چینج ہوتی ہے, یعنی ڈپینڈنگ آن آر اعمال. اللہ کہتے ہیں نا جس کا رزق چاہتا ہے بڑھاتا ہے, جس کا رزق چاہتا ہے اللہ گھٹاتا ہے, ڈپینڈنگ آن آر اعمال. پھر ایئرلی چینج ہوتی ہے. تو یہ لیولز بھی سمجھانا آڈینس کو نا بڑا ضروری ہے. اصل میں عام طور پہ نا دو اس کے لیولز بتائے جاتے ہیں, جیسے آپ بتا رہے ہیں نا, میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں ایک وہ ہے جو تقدیر انسان کا, جب انسان اپنی ماں کے پیٹ پہ جاتا ہے تو اس وقت فرشتہ آ کے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے تقدیر لکھ دیتا ہے, تو وہ ہے. اور ایک تقدیر لوح محفوظ کی ہے. تو یہ والی تقدیر جو ہے نا یہ بدلتی ہے, وہ والی بدلتی نہیں ہے. تو اس کے لیے قرآن مجید کی جو آیت ہے نا سورۃ الرعد کی, یخلق ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا بھی دیتا ہے, جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو کیا کرتا ہے اللہ اس کو باقی رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس اصل علم جو ہے وہ ام الکتاب, وہ سے مراد لوح محفوظ ہے. تو یہاں سے علماء نے اس سے استنباط کیا استدلال کے سائد سے کہ تقدیر دو قسم کی ہے. تو جو دعا ور ہے یہ وہ والی تقدیر ہوتی ہے جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے اور جو لوگوں کو بھی پتہ ہے ہمارے سامنے, اور ایک ہے فائنل ام الکتاب کے اندر, تو وہ الٹیمیٹ نالج ہے اور وہاں پہ تبدیلی نہیں ہوتی. شیخ اصل میں نا یہ میں آپ دونوں کو بتاتا ہوں کہ جو سوال کے پیچھے اصل سوال ہوتا ہے نا, دے نو کہ اللہ تعالیٰ کو نالج ہے, کامل نالج ہے. اصل جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دے کین ناٹ ڈائجسٹ کہ ہاؤ کوڈ اللہ رائٹ سم تھنگ ایول, نعوذ باللہ, کہ ریپ ہوگا. اب ریپ پہلے سے کیوں ڈیزائنڈ ہے یا لکھا ہوا ہے, آئی تھنک کہ وہ یہ جاننا چاہ رہی ہوتی ہے آڈینس. مجھے لگتا ہے پرابلم آف ایول اور مسئلہ ہے یہ والا, جو ہمارے پاکستانی آڈینس کو مسئلہ نا وہ یہ ایکڈیمک پرابلم آف ایول نہیں ہے, وہ یہ مسئلہ ہے کہ جب ہر چیز لکھی جا چکی ہے وہ لیک آف نالج کی وجہ سے نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ برو یہ لوپ ہول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بندہ نا کہیں گیپ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اسکیپزم, ہاں, تاکہ نا میں تھوڑا سا ذرا پیچھے ہٹ جاؤں اور کسی کے اوپر بلیم میں ڈال دوں. اس کو بہت ایزیلی آپ سم اپ کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا نام العلیم ہے, جیسے آپ نے بتایا نا کہ پاسٹ کے بارے میں بھی ان کو پتہ ہے, ان کا علم شامل ہے, کامل ہے, اس میں کوئی ایرر نہیں ہے. ٹیچر کی جو آپ نے اگزامپل دی نا, ٹیچر کا نالج ہو سکتا ہے کہ یہی نالائق بچہ یہ اینڈ میں آ کے ایک دن پہلے پڑھ لے اور پاسے مارکس سے لے, اس کا نالج غلط ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا نالج کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اور اس کو آپ ایسے بھی سمجھیں, مثال کے طور پہ اگر یہ مائنڈ سیٹ ٹھیک ہوتا کہ if everything is written already then I'm not to be blamed, تو کورٹ آف لاء میں ہر چور یہ کہتا, ہر قاتل یہ کہتا سر آپ مجھے بلیم کیوں کر رہے ہیں, یہ تو لکھا ہوا تھا, میں نے اس کو مارنا تھا بس. اب اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں, ایک بندے کے پاس جائیں آپ, اب اس کو زور سے تھپڑ ماریں جنرلی, یعنی یہ تھوڑی سی ہارش ایگزامپل ہے. جو لوگ یہ ایگزامپل پیش کرتے ہیں نا کہ جب لکھا جا چکا ہے تو پھر وائی آر وی ٹو بی بلیمڈ, تو کیا وہ آپ کو اس بنا پہ معاف کر دے گا کہ نہیں یار آئی نو دیٹس سو سویٹ, یہ تو پہلے لکھا ہوا تھا, پلیز ون مور سلیپ, ایسا تو نہیں کہے گا. ٹو گیٹ دا پوائنٹ. اس کو تب پتا کہ نہیں یار ایسی کی تیسی, میں ذرا بدلا لیتا ہوں. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اعمال میں بھی جو ہے نا, ہم اعمال میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ لکھا ہوا تو پڑھ لیں گے, لیکن رزق کے معاملے میں ہم یہ نہیں کہتے لکھا ہوا تو ہے تو آفس جانے کی کیا ضرورت ہے.
رزق میں ہم پوری ایفرٹ کرتے ہیں, سی ویز تھرو کر رہے ہیں, ایفرٹ کر شادی رہے کے ہیں. موقع پہ کبھی ایسے نہیں شادی کے کرتے موقع پہ ایسے نہیں کہ کرتے. اللہ نے لکھی ہوئی تھی قبول کر لیتے ہیں, وہاں پہ تو کہتے ہیں دین میں نا, نہیں دین میں ڈنڈی مارتے ہیں. میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا, وہ یہ کہ جس کو 2 سینٹینسز میں فرق سمجھ میں آ گیا نا, اس کو تقدیر کی انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو جائے گی. ایک سینٹینس یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہونا ہے, اور ایک ہے جو ہونا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا. تقدیر کو سمجھنے کے لیے پہلا سینٹینس ٹھیک نہیں ہے, دوسرا سینٹینس ٹھیک ہے. جو ہونا تھا, جیسے میرا بیٹا عبداللہ ہے, میں آپ کے سامنے سے آنکھوں میں پٹی باندھتا ہوں اور سامنے رکھ دیتا ہوں ٹابلرون اور یہاں رکھ دیتا ہوں ڈیٹس, کچھ کھجوریں, اور میں کہتا ہوں علی بھائی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, ہی ول گو اینڈ پک اپ ڈیٹس, کیونکہ اس کو نا ٹابلرون بالکل پسند نہیں ہے. اور میں اس کا وہ کھولتا ہوں کہ یار عبداللہ آپ نے جو مرضی اٹھانا اٹھا لو, وہ جاتا ہے اٹھا لیتا ہے ڈیٹس. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ہاں آپ نے پش کیا اپنے بیٹے کو کہ وہ اٹھائے, نہیں, اٹ واز فری ول. میں نے کیوں, کیسے بتا دیا آپ کو, میرے 10 سال کا لمیٹڈ ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ, جیسے آپ نے مثال دی. اچھا ایک یعنی میں اگر فرض میں کہتا ہوں میں اپنے آپ کو یہاں پہ خارج کرتا ہوں, یہ میں آپ کو ٹچ کرتا ہوں یہاں پہ, یہ تقدیر میں 50,000 سال پہلے لکھا ہوا تھا, لیکن نو بڈی پشڈ می کہ میرا ہاتھ یہاں پہ جا رہا ہے. ہماری اپنی ول ہے, اور واللہ ہمارا کبھی حساب نہ ہوتا کہ ہماری فری ول نہ ہوتی, اس لیے اینجلس کو حساب نہیں ہونا. اس کو ریپ اپ اگر کر دیں. انس بھائی ماشاء اللہ ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں, ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر انس نظر, آڈینس کو بتا دوں, وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کا کنسیپٹ ایکچولی تھیوروپیٹک ہے, if you think about it. وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب موسیٰ السلام نے پوچھا کہ آپ کی وجہ سے میں یہاں پر بنی اسرائیل کو فیس کر رہا ہوں, تو انہوں نے کہا تم اپنی کتاب نہیں پڑھتے, اس میں کیا ہے, تو ہی ایکسیپٹیڈ کہ واقعی وی ور مینٹ ٹو بی ہے. تو وہ کہتے ہیں آدم کے لیے یہ تھیوروپیٹک تھا ان اے سینس کہ بھائی میرا اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے, یو آر سپوز ٹو, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ وہی کر سکتا ہے جو ریپینٹ کر چکا, اس کے لیے تھیوروپیٹک. مجرم جو ہے نا وہ نہیں ڈال سکتا کہ نہیں جی یہ تو مجھے لکھا ہوا تھا, میں نے کسی کو سزا بھی بھگت لی نا, سیدنا آدم نے تو سزا بھی بھگت لی. یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. نہیں, میں یہ بلکہ لانے والا تھا, یہ حدیث بھی لوگ کہتے ہیں اس حدیث سے, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, وہ توبہ قبول ہوگی نا. فتاب علیہ, قرآن نے کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, آیت پڑھی تو اللہ نے کہا کہ یعنی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم, تو اللہ نے قبول کر لی. اب اللہ نے جس کو معاف کر دی ہے تو اب جو ہے نا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اب دیکھیں آخری چیز, جسٹ لاسٹ تھنگ, کہ ایک بندہ سوچی جائے میں نے ایسا کیوں کیا, کیوں غلطی کی, کاش نہ کرتا, وہ پاگل ہو جائے. تو اس کے لیے تھیوروپیٹک ہے کہ یار قدر اللہ وما شاء فعل, it was written, it was meant to be. اچھا میں کچھ لوگ یہاں پہ میں ایڈ کروں, وہ یہ کہ نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار جو میں چاہتا ہوں نا بس وہی ہو, اللہ اس کو تقدیر میں لکھ دے, میں یہ کہنے لگا اور رب بننے کی کوشش نعوذ باللہ کر رہے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو آپ بھائی, خاتون کہتی ہے اس لڑکے کی شادی بھی ہو گئی ہے, پھر بھی میرے لیے اللہ کر دے, پھر بھی اللہ اس کو میرے لیے بہترین بنا دے اور بس کو تو کر دے. اس میں کب تک وہ مانگتا رہے. شیخ عاصم الحکیم سے سوال ہوا تھا کہ 6 سال میرا کسی سے ریلیشن رہا, میں نے بڑی دعائیں کی, اب اس کی شادی ہو گئی, تو کین آئی اسٹل آسک ہر فار دعا. انہوں نے کہا یس شیور اینڈ یو ول فائنڈ ہر ان جہنم. اللہ معاف کرے. دیکھیں دس از اللہ سے لڑائی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے دیوار میں کیل ٹھوکنی ہے نا, آپ ٹھوکی جائیں, لیکن جہاں آپ ٹھوک رہے ہیں وہاں پہ اسٹیل بیم ہے. You should change your position. سمجھ جاؤ, change the wall. Yes, change the wall. You should understand کچھ چیزوں کے لیے اتنا ویٹ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اور شیخ اللہ تعالیٰ بتانا بھی چاہتا ہے کہ دیکھو بندو انتم الفقراء الی اللہ, تم فقیر ہو, رب میں ہوں. تو کبھی کبھی انسان نا, حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. تو ارادے اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اگر اس کی مرضی کے مطابق نہ بھی جائے تو پھر ہی کیسا بیہیو کرتا ہے میرے ساتھ. ایک تو یہ, اور دوسرا کچھ لوگوں میں نا ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جائے نا, پھر وہ فرعون بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ puts them into their place کہ تم بندے اور میں رب. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں, اتنے پیارے نام ہیں. برو واٹ آئی تھنک پرابلم پتہ ہے کہ ہم اپنے رب کو نہ پہچان نہیں پائے. ماشاءاللہ اس دن میں مغیرہ بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا بتا رہے تھے کہ اللہ کے ناموں پہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سیریز کی, اللہ مبارک. دیکھیں جب آپ اپنے رب کو پہچانتے ہو نا, تقدیر کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ العلیم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام الجابر بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ the one who compels, جو اپنی منواتا ہے. اچھا دیکھیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ یار میری نہیں چلتی, ضروری نہیں ہے جو میں وش کروں اور وہی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نا بار بار آپ کے جو ارادے ہوتے ہیں اس کے اپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے, جس سے آپ کو یہ نشانیاں ملتی ہیں کہ نہیں, there is someone جس کی چلتی ہے, الجابر الجبار کے چلتی ہے. انسان اپنی ماں کے پیٹ پہ جاتا ہے تو اس وقت فرشتہ آ کے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, تقدیر لکھ دیتا ہے.
تو وہ ہے, اور ایک تقدیر لوح محفوظ کی ہے. تو یہ والی تقدیر جو ہے نا یہ بدلتی ہے, وہ والی بدلتی نہیں ہے. تو اس کے لیے قرآن مجید کی جو آیت ہے نا سورۃ الرعد کی, یخلق ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا بھی دیتا ہے, جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو کیا کرتا ہے, اللہ اس کو باقی رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس اصل علم جو ہے وہ ام الکتاب, وہ سے مراد لوح محفوظ ہے. تو یہاں سے علماء نے اس سے استنباط کیا استدلال کے اس آیت سے کہ تقدیر دو قسم کی ہے. تو جو دعا ور ہے یہ وہ والی تقدیر ہوتی ہے جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے اور جو لوگوں کو بھی پتہ ہے ہمارے سامنے, اور ایک ہے فائنل ام الکتاب کے اندر, تو وہ الٹیمیٹ نالج ہے اور وہاں پہ تبدیلی نہیں ہوتی. شیخ اصل میں نا یہ میں آپ دونوں کو بتاتا ہوں کہ جو سوال کے پیچھے اصل سوال ہوتا ہے نا, دے نو کہ اللہ تعالیٰ کو نالج ہے, کامل نالج ہے. اصل جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دے کین ناٹ ڈائجسٹ کہ ہاؤ کوڈ اللہ رائٹ سم تھنگ ایول, نعوذ باللہ, کہ ریپ ہوگا. اب ریپ پہلے سے کیوں ڈیزائنڈ ہے یا لکھا ہوا ہے, آئی تھنک کہ وہ یہ جاننا چاہ رہی ہوتی ہے آڈینس. شیخ مجھے لگتا ہے پرابلم آف ایول اور مسئلہ ہے یہ والا جو ہمارے پاکستانی آڈینس کو مسئلہ ہے نا, وہ یہ ایکڈیمک پرابلم آف ایول نہیں ہے. وہ یہ مسئلہ ہے کہ جب ہر چیز لکھی جا چکی ہے, وہ لیک آف نالج کی وجہ سے نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ برو یہ لوپ ہول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بندہ نہ کہیں گیپ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اسکیپزم, ہاں, تاکہ نا میں تھوڑا سا ذرا پیچھے ہٹ جاؤں اور کسی کے اوپر بلیم میں ڈال دوں. اس کو بہت ایزیلی آپ سم اپ کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا نام العلیم ہے, جیسے آپ نے بتایا نا کہ پاسٹ کے بارے میں بھی ان کو پتہ ہے, ان کا علم شامل ہے, کامل ہے, اس میں کوئی ایرر نہیں ہے. ٹیچر کی جو آپ نے اگزامپل دی نا, ٹیچر کا نالج ہو سکتا ہے کہ یہی نالائق بچہ یہ اینڈ میں آ کے ایک دن پہلے پڑھ لے اور پاسے مارکس لے لے, اس کا نالج غلط ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا نالج کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا تھا, اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اور اس کو آپ ایسے بھی سمجھیں, مثال کے طور پہ اگر یہ مائنڈ سیٹ ٹھیک ہوتا کہ اف ایوری تھنگ از ریٹن آلریڈی دین آئی ایم ناٹ ٹو بی بلیمڈ, تو کورٹ آف لا میں ہر چور یہ کہتا, ہر قاتل یہ کہتا, سر آپ مجھے بلیم کیوں کر رہے ہیں, تو لکھا ہوا تھا, میں نے اس کو مارنا تھا بس. اب اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں, ایک بندے کے پاس جائیں آپ, اس کو زور سے تھپڑ ماریں جنرلی, یعنی یہ تھوڑی سی ہارش ایگزامپل ہے. جو لوگ یہ ایگزامپل پیش کرتے ہیں نا کہ جب لکھا جا چکا ہے تو پھر بھی وائی آر وی ٹو بی بلیمڈ, تو کیا وہ آپ کو اس بنا پہ معاف کر دے گا کہ نہیں یار آئی نو دیٹس سو سویٹ, یہ تو پہلے لکھا ہوا تھا, پلیز ون مور سلیپ, ایسا تو نہیں کہے گا. ٹو یو گیٹ دا پوائنٹ. اس کو تب پتہ کہ نہیں یار ایسی کی تیسی, میں ذرا بدلا لیتا ہوں. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اعمال میں بھی جو ہے نا, ہم اعمال میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ لکھا ہوا تو پڑھ لیں گے, لیکن رزق کے معاملے میں ہم یہ نہیں کہتے لکھا ہوا تو ہے تو آفس جانے کی کیا ضرورت ہے. رزق میں ہم پوری ایفرٹ کرتے ہیں, سی ویز تھرو کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں. شادی کے موقع پہ کبھی ایسے نہیں, شادی کے موقع پہ ایسے نہیں کرتے, اللہ نے لکھی ہوئی تھی قبول کر لیتے ہیں. وہاں پہ تو کہتے ہیں دین میں نا, دین میں ڈنڈی مارتے ہیں. میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا, وہ یہ کہ جس کو دو سینٹینسز میں فرق سمجھ میں آ گیا نا, اس کو تقدیر کی انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو جائے گی. ایک سینٹینس یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہونا ہے, اور ایک ہے جو ہونا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا. تقدیر کو سمجھنے کے لیے پہلا سینٹینس ٹھیک نہیں ہے, دوسرا سینٹینس ٹھیک ہے. جو ہونا تھا, جیسے میرا بیٹا عبداللہ ہے, میں آپ کے سامنے سے آنکھوں میں پٹی باندھتا ہوں اور سامنے رکھ دیتا ہوں ٹابلرون, اور یہاں رکھ دیتا ہوں ڈیٹس, کچھ کھجوریں, اور میں کہتا ہوں علی بھائی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, ہی ول گو اینڈ پک اپ ڈیٹس, کیونکہ اس کو نا ٹابلرون بالکل پسند نہیں ہے. اور میں اس کا وہ کھولتا ہوں کہ یار عبداللہ آپ نے جو مرضی اٹھانا اٹھا لو, وہ جاتا ہے اٹھا لیتا ہے ڈیٹس. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ہاں آپ نے پش کی اپنے بیٹے کو کہ وہ اٹھائے, نہیں, اٹ واز فری ول. میں نے کیوں کیسے بتا دیا آپ کو, میرے 10 سال کا لمیٹڈ ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ, جیسے آپ نے مثال دی. اچھا ایک یعنی میں اگر فرض میں کہتا ہوں میں اپنے آپ کو یہاں پہ خارج کرتا ہوں, یہ میں آپ پہ ٹچ کرتا ہوں, یہاں پہ یہ تقدیر پہ 50,000 سال پہلے لکھا ہوا تھا, لیکن نو بڈی پشڈ می کہ میرا ہاتھ یہاں پہ جا رہا ہے, ہماری اپنی ول ہے. اور واللہ ہمارا کبھی حساب نہ ہوتا کہ ہماری فری ول نہ ہوتی, اس لیے اینجلس کو حساب نہیں ہونا. اس کو ریپ اپ کر دیں. انس بھائی ماشاءاللہ ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں, ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر انس نظر, آڈینس کو بتا دوں, وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کا کنسیپٹ ایکچولی تھیوروپیٹک ہے, if you think about it. وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب موسیٰ السلام نے پوچھا کہ آپ کی وجہ سے میں یہاں پر بنی اسرائیل کو فیس کر رہا ہوں, تو انہوں نے کہا تم اپنی کتاب نہیں پڑھتے, اس میں کیا ہے, تو ہی ایکسیپٹیڈ کہ واقعی وی ور مینٹ ٹو بی ہے. تو وہ کہتے ہیں آدم کے لیے یہ تھیوروپیٹک تھا ان اے سینس کہ بھائی میرا اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے, یو آر سپوز ٹو, لیکن ان کا کہ یہ وہی کر سکتا ہے جو ریپینٹ کر چکا ہے, اس کے لیے تھیوروپیٹک. مجرم جو ہے نا وہ نہیں ڈال سکتا کہ نہیں جی یہ تو مجھے لکھا ہوا تھا, میں نے کسی کو سزا بھی بھگت لی نا, سیدنا آدم نے تو سزا بھی بھگت لی. یہ بھی بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. نہیں, میں یہ بلکہ لانے والا تھا, یہ حدیث بھی لوگ کہتے ہیں اس حدیث سے, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ توبہ قبول ہوگی نا,
فتاب علیہ، قرآن نے کیا دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آیت پڑھی تو اللہ نے کہا کہ یعنی فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، تو اللہ نے قبول کر لی. اب اللہ نے جس کو معاف کر دی ہے تو اب جو ہے نا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اب دیکھیں آخری چیز جسٹ لاسٹ تھنگ کہ ایک بندہ سوچی جائے میں نے ایسا کیوں غلطی کی، کاش نہ کرتا، وہ پاگل ہو جائے. تو اس کے لیے تھیوریپیٹک ہے کہ یار قدر اللہ و ما شاء فعل، اٹ واز ریٹن، اٹ واز مینٹ ٹو بی. اچھا کچھ لوگ شیخ یہاں پہ میں ایڈ کروں وہ یہ کہ نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار جو میں چاہتا ہوں نا بس وہی ہو، اللہ اسے تقدیر میں لکھ دے، میں یہ کہنے لگا اور رب بننے کی کوشش نعوذ باللہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو آپ بھائی خاتون کہتی ہے اس لڑکے کی شادی بھی ہو گئی ہے، پھر بھی میرے لیے اللہ کر دے، پھر بھی اے اللہ اس کو میرے لیے بہترین بنا دے اور بس کو تو کر دے. اس میں کب تک وہ مانگتا رہے؟ شیخ عاصم الحکیم سے سوال ہوا تھا کہ 6 سال میرا کسی سے ریلیشن رہا تو میں نے بڑی دعائیں کی، اب اس کی شادی ہو گئی تو کین آئی اسٹل آسک ہر فار دعا؟ انہوں نے کہا یس شیور اینڈ یو ول فائنڈ ہر ان جہنم. اللہ معاف کرے. دیکھیں دس از اللہ سے لڑائی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے دیوار میں کیل ٹھوکنی ہے نا، آپ ٹھوکی جائیں لیکن جہاں آپ ٹھوک رہے ہیں وہاں پہ اسٹیل بیم ہے. You should change your position. سمجھ جاؤ. Change the wall. Yes, change the wall. You should understand کچھ چیزوں کے لیے اتنا ویٹ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اور شیخ اللہ تعالیٰ بتانا بھی چاہتا ہے کہ دیکھو بندو انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، رب میں ہوں. تو کبھی کبھی انسان نا، حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. تو ارادے اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اگر اس کی مرضی کے مطابق نہ بھی جائے تو پھر ہی کیسا بیہیو کرتا ہے میرے ساتھ. ایک تو یہ، اور دوسرا کچھ لوگوں میں نا ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جائے نا پھر وہ فرعون بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ puts them into their place کہ تم بندے ہو اور میں رب. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں اور اتنے پیارے نام ہیں. برو واٹ آئی تھنک پرابلم پتہ ہے کہ ہم اپنے رب کو نہ پہچان نہیں پائے. ماشاء اللہ اس دن میں مغیرہ بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا بتا رہے تھے کہ اللہ کے ناموں پہ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے سیریز کی، اللہ مبارک. دیکھیں جب آپ اپنے رب کو پہچانتے ہو نا تقدیر کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ العلیم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام الجابر بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ the one who compels، جو اپنی منواتا ہے. اچھا دیکھیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ یار میری نہیں چلتی، ضروری نہیں ہے جو میں وش کروں اور وہی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نا بار بار آپ کے جو ارادے ہوتے ہیں اس کے اپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے، جس سے آپ کو یہ نشانیاں ملتی ہیں کہ نہیں there is someone جس کی چلتی ہے، الجابر الجبار کی چلتی ہے.